السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مستورات کے بارے میں بہت سارے تذکرے واٹس ایپ پر انٹرنیشنل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ علماء جو رہبری کریں ان کو ماننا چاہیے۔ اس سلسلے میں فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے جو فتویٰ لکھا گیا ہے، جس میں دارالعلوم کے فتاوی درج ہیں، اس میں سوال پوچھا گیا ہے کیا مستورات ماں محرم کے تبلیغی جماعت میں سفر کر سکتی ہے؟ اس کے جواب میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری، دارالعلوم کے صدر مفتی مہدی حسن صاحب، مظہر علوم کے مفتی صاحب، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، ان لوگوں کے فتوے اس کے اندر ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، مظہر علوم کا فتویٰ، مفتی اعظم گجرات کا فتویٰ، پنروی ٹاؤن کے مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی کا فتویٰ ہے کہ مستورات جماعت میں نہیں جا سکتی ہیں، جس کی دلیل پر انہوں نے کہا ہے کہ عورتیں جمعہ کی نماز اور عید کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوگی۔ عورتوں کے لیے بعد میں، پہلے تو جماعت میں یعنی مسجد میں جانے سے منع تھا، لیکن مستورات جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھتی تھی مسجد میں جا کے، فتنے کے ڈر کی وجہ سے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے، اس فتنے کی بچانے کے لیے، فتنے کی ڈر کی وجہ سے ان کا نکلنا فتنہ ہے، جمعہ اور عیدین کی نماز میں مستورات کا جانا منع کر دیا گیا۔ فتاوی دارالعلوم کے 214 نمبر پیج پہ لکھتے ہیں کہ جب جمعہ اور عید جیسے عبادت اور مستورات کو منع کر دیا گیا ہے کہ نہیں جا سکتے ہیں، جو کہ چند گھنٹے کے لیے ان کو جانا تھا، تو 3 دن، 40 دن، 10 دن، 4 مہینہ یہ جماعت میں جانے کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عورتوں کو گھر سے نکلنا فتنہ ہے، جمعہ اور عید کی نماز بغیر جماعت کی نہیں ہوگی، تو ان کو فتنے کی، عورتیں گھر سے نکلیں گی، فتنہ ہوگا، اس فتنے کی وجہ سے ان کو جمعہ اور عیدین کی نمازوں کو منع کر دیا گیا ہے، تو 3 دن، 40 دن اور 4 مہینہ گھر چھوڑنے کی، باہر جانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ فتاوی دارالعلوم جلد 16 صفحہ نمبر 208 سے لے کے 214 تک دیکھ لیجئے، اس کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ میں بھیج دیتا ہوں۔ اب دوسری بات آئیے کہ اختلاف میں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے، چونکہ قرآن و حدیث میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے۔ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے؟ ایک تو یہ فرمایا فردوا الی اللہ فإن تنازعتم فردوا الی اللہ، جب آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو فقہا اور محدثین کی جماعت کی طرف رجوع کرو، وہ جو فیصلہ کریں وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ دوسری معارف القرآن حصہ دوم صفحہ نمبر 461 میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اختلاف میں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے۔ جب آپس میں آپ کو اختلاف ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع کرو، حضور کا فیصلہ جو ہوگا وہ سارے لوگوں کو ماننا ہوگا، اور یہ معاملہ قیامت تک چلے گا۔ قیامت تک کیسے چلے گا؟ پھر تم میں جب آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، پھر شریعت کے جانکاروں کی طرف رجوع کرو، فقہا محدثین کی طرف رجوع کرو، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حضور کا فیصلہ ہوگا، وہ سارے لوگوں کو ماننا ہوگا۔ معارف القرآن حصہ دوم صفحہ نمبر 461 پہ دیکھ لیجئے، اس کی فوٹو کاپی بھی میں انشاءاللہ بھیج دے رہا ہوں۔ اب معاملہ آیا مستورات کے جواز کا اور عدم جواز کا، اس میں 2 گروپ ہوا، تو ان دونوں گروپوں کا معاملہ دارالعلوم دیوبند فقہا محدثین کے جمہور کے پاس سینٹر میں بھیجا گیا۔ 1431 میں، 1431 چھوڑو، ابھی 25 مئی 2023 کو کرناٹک کے کسی صاحب نے دارالعلوم سے استفتاء کیا
کہ علماء کا ایک گروپ ہے جو عورتوں کو مستورات کی جماعت میں جانے کی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور ایک گروپ یہ ہے کہ یہ عدم جواز کا کس سے فتنہ ہوگا۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، ان دونوں بات کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی صحیح رہبری اور رہنمائی کریں۔ یہ انفرادی تھا معاملہ، انفرادی طور سے جائز کا اور عدم جواز کا فتویٰ دیا۔ دارالعلوم دیوبند دونوں کی باتوں کو غور و خوض کیا، موجودہ حالات کے اعتبار سے غور و خوض کیا۔ دارالعلوم نے فتویٰ دیا کہ اس دور میں مستورات کی جماعت کو جانا جائز نہیں ہے، عدم جواز کا فتویٰ دیا۔ جب فقہاء اور محدثین کی طرف آپ نے رجوع کیا، اب فقہاء اور محدثین کا جو فیصلہ ہوگا، مفتی شفیع صاحب کے بقول معرف القرآن حصہ 2 صفحہ نمبر 461 پر، کہ جب فقہاء اور محدثین کا جو فیصلہ ہوگا وہ حضور کی طرف سے ہوگا، اس کا ماننا سب کو ضروری ہے۔ تو اب جو دارالعلوم کا فیصلہ آیا دونوں کی بات سننے کے بعد، تو اس کا ماننا سب پر ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ جواز کے قائل ہیں، یہ جمہور اور سواد اعظم سے کیوں الگ ہو رہے ہیں؟ شریعت نے جمہور کا پابند بنایا ہے، انفرادی رائے کا پابند نہیں بنایا ہے۔ کسی کی انفرادی رائے ہو اس کا پابند نہیں ہے۔ جمہور کی کیا رائے ہے؟ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، مفتی اعظم گجرات، یہ جمہور کا، یہ لوگوں کا متفقہ ہے، فیصلہ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ تو کون سی طاقت ہے جو جمہور کی مخالفت کرتی ہے، سواد اعظم کی مخالفت کرتی ہے؟ اس طاقت کا تعلق کہاں سے ہے؟ جب قرآن کی آیت میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے استدلال کیا ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، عیدین اور جمعہ کی نماز اور جماعت میں، جو کہ گھر کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں جانا ہوتا ہے، آدھی گھنٹہ چند گھنٹوں کے لیے جانا ہوتا ہے، شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے، تو 3 دن 10 دن کے لیے عورتوں کی اجازت کہاں مل سکتی ہے؟ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند نے جو سرجو جب کیا گیا تو انہوں نے کہا خیر القرون سے لے کے آج تک عورتوں کو تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ نیا سسٹم ہے کہ اگر عورتوں کو تبلیغ میں جانا ہوتا تو تبلیغ کی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تھی۔ مردوں کی جماعت تو تبلیغ میں گئی ہے، عورتوں کی جماعت نہیں گئی ہے۔ تو یہ جو دین کے جانکار ہیں، محدثین و فقہاء کرام ہیں، انہوں نے جب کہہ دیا اور ساری باتوں کو جواز عدم جواز کے دونوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کر دیا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے، تو ان کی باتوں کو مخالفت جو لوگ کر رہے ہیں وہ کہاں سے یہ کر رہے ہیں؟ کہیں یہ باطل کے ایجنٹ کے طور پہ تو نہیں کام کر رہے ہیں کہ جمہور اور سواد اعظم کی مخالفت کی جائے، اور جمہور سواد اعظم پر عمل کرنا اس امت کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ایسے سازشوں سے ہوشیار رہیے، فقہاء محدثین کی بات مانیے، دارالعلوم کی بات مانیے۔ آفت اسی میں ہے جو لوگ لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور باطل ایجنڈے کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان سے دور رہیے۔ فقط والسلام۔